بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجلہ عروسی سے میدان جنگ تک۔ حنظلہ ابن ابی عامر کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج سے تھا۔ جس شب کی صبح کو جنگ احد ہوئی، حنظلہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آج کی رات میری شادی کی پہلی رات ہے، مہربانی فرما کر مجھے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنظلہ کو گھر جانے کی اجازت دی اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں، اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی اکٹھا کرنے والے امر کے سلسلے میں ہوں تو اجازت لیے بغیر نہیں جاتے، اور وہ لوگ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ اپنے کچھ کاموں کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے اور بیوی کے ساتھ شب زفاف بسر کی۔ صبح کو حنظلہ کی دلہن نے قوم انصار کے بزرگوں کو بلایا۔ جب بزرگ آئے تو دلہن نے حنظلہ کے سامنے انہیں گواہ بنایا کہ آج رات ہم نے وظائف زوجیت ادا کیے ہیں۔ حنظلہ چلے گئے۔ اس کی دلہن سے پوچھا گیا، تمہیں ہمیں گواہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دلہن نے کہا، آج رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک سوراخ ہو گیا اور میرا خاوند حنظلہ اس سوراخ میں چلا گیا، پھر سوراخ بند ہو گیا، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ میرا دولہا میدان جنگ میں شہید ہو جائے گا، اس لیے اگر کل کلاں میرے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسے حنظلہ کی اولاد سمجھا جائے۔ اور حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ صبح دم اتنی جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ غسل جنابت تک نہ کر سکے۔ مدینے سے احد تک راستے میں حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی نہ ملا جس سے وہ غسل کرتے۔ میدان میں وارد ہوئے تو جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حنظلہ نے دیکھا کہ ابو سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ حنظلہ نے ابو سفیان پر جوان مردوں کا سا حملہ کیا۔ حنظلہ کی تلوار اس کے گھوڑے کی پشت پر لگی اور ابو سفیان گھوڑے سے گر پڑا۔ اس نے دوڑتے ہوئے صدا دی، گروہ قریش مجھے بچاؤ، حنظلہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ قریش کے بہت سے سپاہی ابو سفیان کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو ان میں سے ایک کافر نے حنظلہ کو نیزہ مار دیا، جس کی وجہ سے حنظلہ کو شدید زخم آیا، اور وہی زخم ان کی شہادت کا سبب بنا۔ مگر نیزے کا زخم کھا کر بھی حنظلہ نے اپنے قاتل کا تعاقب جاری رکھا اور اپنی تلوار سے اسے قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ بعد ازاں حنظلہ بھی سنبھل نہ سکے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کے مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ملائکہ سنہری برتنوں میں پانی لیے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے، اسی لیے حنظلہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔